مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات بر محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلوات والحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ دنیا سے سارے ظلم سارے گناہ سارے فتنے ختم ہو جائیں اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اور سامعین آج نویں مجلس ہے اور ہمارا عنوان ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں جلدی کے لیے
ہمیں کیا کام کرنے چاہیے، ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، تاکہ ہمارے مولا کا جلد ظہور ہو جائے، اور جو دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں، فتنے ہو رہے ہیں، شام میں قتل عام ہو رہا ہے، یمن میں قتل عام ہو رہا ہے، عراق میں لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں، تقریباً ساری دنیا میں فتنے ہیں، یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے اور دنیا جو ہے بہشت کا باغ بن جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہم نے عرض کیا کہ دعا مانگا کریں کہ خدا ہمیں امام زمانہ کی معرفت عطا کرے۔ جب مولا کی معرفت مل گئی تو ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ امام زمانہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے حجت خدا ہے، امام زمانہ نور خدا ہے، امام زمانہ کے ذریعے سے ہر نعمت ہمیں ملتی ہے۔ امام زمانہ کون ہے؟ جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو ہمارے مشکل کشا ہے۔ امام زمانہ کون ہے؟ ہماری عزتوں کو بچانے والے ہیں، ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں ایک واقعہ بتا دوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے امام ہیں، اور ایک شخص ہے وہ گنہگار ہے، شرابی ہے، ہاں گناہ کرتا ہے انسان، کیوں؟ اس کے پاس معرفت نہیں ہوتی۔ جب معرفت نہیں ہوتی تو انسان گناہ کرتا ہے، جاہل انسان گناہ کرتا ہے۔ آج دنیا سے ثابت ہوا کہ شراب سے جگر ختم ہوتا ہے، برین سیل ختم ہوتے ہیں، کڈنی ختم، کئی نقصانات خود آج ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں۔ بیچارہ نادان تھا، شراب پیتا تھا۔ اب دیکھیے امام کیسے ہدایت کرتے ہیں، مومن مگر ایک بری عادت ہے اس میں۔ اب امام کو پتا تھا یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ شراب لے کے رات کو آ رہا تھا، سامنے سے امام آ گئے، السلام علیکم یا مولا، السلام علیکم میرے آقا۔ امام زمانہ تھے نا، امام جعفر صادق، پوچھتے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں اب شراب ہے ہاتھ میں، جو بوتل ہے شراب کی ہے، مولا پوچھتے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب وہیں پر یہ امام کے ہدایت کا طریقہ تھا، اس نے نیت کر لی میرے اللہ میری عزت بچا لے، امام کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، اس بوتل میں تو شراب ہے، کہا مولا اس میں دودھ ہے، دودھ کے بڑے فائدے، اب دودھ کی تعریف کرنے لگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مگر دل اس کا پورا دھڑک رہا تھا، میرے اللہ امام کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر، میری عزت بچا لے۔ امام نے کہا دودھ ہے، وہ دودھ کی تعریف کر رہا ہے، مولا دودھ میں یہ طاقت ہے، بچوں کے لیے دودھ لینے گیا تھا۔ امام نے کہا ذرا دودھ میرے ہاتھ میں ڈال دے، اور جو فرمائی اب جیسے وہ شراب تھا، دیکھیے اسے امام کہتے ہیں، جیسے شراب اس نے ہاتھ میں انڈیلا تو دودھ بن گیا، فرمائی۔ اور یہیں پر امام جعفر صادق نے پوچھا بتا تیرا امام زمانہ کون ہے؟ کہا میرا امام زمانہ وہ ہے جو شراب کو دودھ بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ نہ سمجھے ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، نہیں، امام ہمارے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ہماری عزتوں کو بچاتے ہیں، ہمیں جو بھی نفع مل رہا ہے خدا سے مل رہا ہے، مگر امام زمانہ کے ذریعے سے ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مولا کا جلد ظہور ہو جائے؟ تو آپ نے سنا تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا۔ جب تک نفس پاک نہیں ہوگا ہم مولا کی زیارت کرنے کے بھی قابل نہیں، اور جسے زیارت نہیں ہوئی یعنی ابھی تک اس کا نفس پاک نہیں ہوا۔ یعنی کبھی انسان تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے میں عالم ہوں
یا میں سید ہوں. بابا دیکھو اگر تم ٹھیک ہوتے تو امام کی زیارت ہوتی. یعنی ابھی تک ہم ناقص ہیں کہ مولا کی زیارت نہیں ہوئی. ممکن ہے ایک گناہ کی وجہ سے, ممکن ہے 2 گناہ کی وجہ سے, یعنی کوئی گناہ ہے. خود امام کہتے گناہوں نے تجھے اندھا کر دیا, ورنہ میں تو ان مجلسوں میں آتا ہوں. شب عاشور امام زمانہ آتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے گناہوں کی وجہ سے. تو یہ نفس ہمارا ابھی تک پاک نہیں ہوا ہے. عزیز النفس کیسے پاک ہو؟ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نسخہ, صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اچھی ہیبٹ اپنے اندر پیدا کریں, ایک اچھی صفت, ایک اچھی عادت, ایک اچھا کریکٹر, تو نفس پاک ہوگا. کیا فرمایا امام نے؟ بہت پیاری حدیث, اس پہ آپ عمل کریں, 1 سال عمل کریں تو آپ دیکھیں کتنا نفس پاک ہو جائے گا. کیا امام نے فرمایا کہ عادت ڈالو. مومن کو مومن کے لیے, ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے سب سے بہترین گفٹ کیا ہے, تحفہ کیا ہے؟ امام سوال کرتے. ایک مومن دوسرے کو گفٹ دیتا ہے. گفٹ دینا مستحب ہے, ثواب ہے, محبت بڑھتی ہے. گفٹ دیا کرو بچوں کو, بڑوں کو, محبتیں بڑھتی ہیں. امام پوچھتے ہیں ایک مومن دوسرے کو گفٹ دے, بیسٹ سب سے اچھی گفٹ کیا ہے, اچھا تحفہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہمیں مہنگا ترین موبائل مل جائے, بڑا اچھا گفٹ ہے. نئے ماڈل کا کمپیوٹر مل جائے, لیپ ٹاپ مل جائے, دوربین کیمرہ مل جائے. امام کیا فرماتے مومن کے لیے دوسرے مومن کا سب سے بہترین گفٹ, سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کو بتائے کہ یہ تیرے اندر خرابی چھے, یہ تیرے اندر خرابی ہے, یہ تیرے اندر نقص ہے. آج تو آپ کسی کو نقص بتا دو تو آپ دشمن ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھو ہمارا ماحول غلط ہو گیا ہے, ہمارا ماحول غلط ہو گیا. فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے, مرر ہے, آئینہ. جو آئینے میں دیکھتے ہیں نا, ادھر کالک لگی ہوئی صاف کرتے ہیں, آئینے کو نہیں دیکھیں, باہر آ جائیں گے بےزتی ہو جائے گی. تو مومن کے لیے آئینہ ہے, اسے بتائے بھائی ادھر نقص ہے, ادھر غلاظت ہے, صاف کر دو, ادھر کالک ہے. تو مومن کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ بتائے آپ کے اندر یہ مسٹیک ہے, یہ آپ کے اندر غلطی ہے, یہ آپ کے اندر عیب ہے. اللہ اکبر. اور یہی فرمایا میاں بیوی کا بھی یہی کام ہے. شادی کا مقصد ایمان مکمل ہونا ہے کہ شوہر کو پتا ہے میرے بیوی کے اندر کیا عیب ہے, دوسروں کو نہیں پتا, اور بیوی کو پتا ہے کہ میرے شوہر کے اندر کتنی تقوی ہے. تو فرمایا یہ دونوں پہ لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب بتائیں, کیونکہ جب عیب بتائیں گے تو نفس کمزور ہو جائے گا. آپ تعریف کریں گے تو نفس موٹا ہو جائے گا, طاقتور ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان کرام, یہ ہمارا کلچر نہیں رہا, یہ فرہنگ ثقافت نہیں رہی. ہم الٹی سیدھی بیوی کی تعریف کرتے ہیں, بیوی ہماری تعریف کرتی. اس کو پتا ہے کہ ہم کیا ہیں, اسے بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. اگر ہم ایک نقص بول دیں تو بیوی کا موڈ آف ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یعنی ہمارا کلچر, ہماری سوسائٹی جو ہے نا غلط جا رہی ہے. یہ امام کا حکم ہے کہ نفس اس وقت پاک ہوگا جب آپ ایک دوسرے کے عیب کو بتائیں. اللہ اکبر. پھر انسان ترقی کرے گا. یہ بہترین تحفہ ہے. اللہ اکبر. کہ کوئی آپ کا نقص آپ کو بتائے, کیونکہ اگر یہی نقص قبر میں چلے گئے لے کے آپ, تو کیا ہوگا؟ اس سے بچھو بنے گا, آگ بنے گی, عذاب. اور کسی کے اندر غصہ ہے, غصے سے کیا ہے؟ قبر میں آگ بنتی ہے. غیبت ہے,
بد اخلاقی ہے، اس سے عذاب ہوگا، لہذا مومن کو آپ عذاب سے بچا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزو، تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سول، نفس کو پاک کیسے کریں گے؟ 7 اعضاء ہیں، 7 آرگنز ہیں۔ آنکھ پاک ہو جائے، آنکھ کے گناہوں پہ ہم نے بتایا کہ آنکھ کو گناہ بہت خطرناک ہے۔ زبان کے گناہ ہم نے نہیں بتلایا، زبان سے 100 سے زیادہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اکبر، 100 سے زیادہ۔ 18 گناہ تو کبیرہ موٹو گناہ چھے، 18 بڑے گناہ ہیں، جیسے غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹا قسم، یہ بڑے بڑے گناہ۔ چھوٹے چھوٹے گناہ 100 سے زیادہ۔ اللہ پر جب اللہ کے رسول نے بتلایا اتنے گناہ، کتنے اصحاب نے منہ میں پتھر رکھنا شروع کر دیا کہ یہ زبان ہمیں جہنم میں نہ لے جائے۔ پہلے سوچتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے بول رہا ہوں یا نفس کے لیے، جب یقین ہو جاتا کہ اللہ کے لیے، پھر منہ سے پتھر نکالتے تھے، بولتے تھے، پھر واپس پتھر رکھ لیتے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سول، ظاہری یہ کہ 7 آرگن، آنکھ، زبان، کان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، اعضاء نکاح، یہ پاک ہو جائے۔ لیکن باطنی طہارت اور ہے، ظاہری طہارت یہی ہے، باطنی طہارت میں 2 چیزیں اور ہیں۔ ایک ہے وہم یعنی ٹیمپٹیشن، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے خیال۔ اگر وہم بھی پاک ہو جائے، ٹیمپٹیشن، وسوسہ، اور خیال بھی پاک ہو جائے، پھر انسان ولی خدا بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ باطنی طہارت سے، اندرونی طہارت، وہم پاک ہو جائے، وہم ٹیمپٹیشن۔ آپ دیکھو جو سوسائٹی میں پرابلم ہوتے ہیں وہ وہم کی وجہ سے، وہم ہمارا پاک نہیں۔ کیسے وہم کیا ہے؟ مثلا ساس بہو کٹھے رہتے ہیں، اب وہ آفس سے باہر واپس آیا ہے شوہر، اب ماں اس کے کان میں کچھ بات کہتی ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، اب اس کا وہم کہے گا یہ تمہارے خلاف کان بھر رہی ہے۔ یا میاں بیوی ہے، بیوی کوئی اکیلے میں محبت کی بات کرنا چاہتی ہے کان میں، وہ ماں کا وہم کہتا ہے یہ تیرے خلاف کوئی چغلی لگا۔ یہ وہم، یہ جتنے فتنے ہوتے ہیں سوسائٹیز میں، فیملیز میں، کیونکہ وہم ہمارا پاک نہیں ہے۔ اگر وہم پاک ہو جائے تو سمجھو کہ گھر ہمارا جنت بن جا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سارے فتنے فیملیز میں، سوسائٹیز میں، یہ وہم کی نجاست کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا سوء ظن، یعنی بدگمانی حرام، بدگمانی حرام ہے۔ تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول فرماتے 70 اچھے گمان کرو مومن کے بارے میں۔ اللہ اکبر، 70 سینتر۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا کہ مومن شراب کی دکان سے باہر آیا، آپ نے فوراً آپ کے بعد ہم نے کہا یہ بڑا بدمعاش ہے کہ شرابی ہے، فلاں فلاں فتویٰ دے دیا۔ آپ نے دیکھا اس نے شراب پیا تھا؟ نہیں، یہ وہم ہے۔ ممکن ہے وہ شراب کی دکان والے کا بیٹا مریض ہو گیا ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے بتانا گیا، اس کا ہمسایہ واجب ہے اس پہ، کیا ممکن ہے اس کا قرض دینے گیا ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے 70 اچھے گمان کرو، اپنے وہم کو نجس ہونے نہ دو۔ 70 اچھے گمان کرو، پھر بھی اگر تمہارا نفس بات نہ مانے تو تم خود اپنے نفس سے کہو تو کتنا گندا ہے، کتنا خبیث ہے، میں تجھے 70 بات بتا رہا ہوں، تو ایک ہی پہ پکڑا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، وہم بہت خطرناک،
وہم ہمیں کیوں پریشان کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری توحید کمزور ہے. توحید کیا ہے؟ توحید شرک کی قسمیں ہیں. ہمیں صرف ایک شرک کا پتا ہے کہ بتوں کو نہ پوجو، یہ ایک شرک ہے. 6 قسمیں ہیں شرک کی. جو شرک آج مومنین کو لڑاتا ہے، میاں بیوی کو لڑاتا ہے، گھروں میں آگ لگاتا ہے، وہ شرک کیا ہے؟ وہ ہے شرک افعالی. یہ شرک افعالی کیا ہے؟ شرک افعالی کیا ہے؟ دیکھو، عزت دینا خدا کے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پوری دنیا بھی آپ کو بے عزت کرنا چاہے نہیں کر سکتی جب تک خدا نہ چاہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. مگر وہم کہتا ہے کہ یہ فلاں آدمی تجھے ذلیل کر دے گا، تیرے خلاف پیمفلیٹ لکھا ہے، تیرے خلاف، تو بھی کچھ کر. اور یہ گناہ میں ہمیں مبتلا کرتا ہے کیونکہ توحید ہماری کمزور ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے عزت میرے ہاتھ میں ہے، رزق میرے ہاتھ میں ہے، نفع کا مالک میں ہوں، نقصان سے بچانے والا میں ہوں. قرآن کی آیت ہے لیس بضارہم شیء. دنیا ساری مل جائے تجھے نقصان نہیں دے سکتی الا باذن اللہ، جب تک کہ خدا اجازت نہ دے. اور اگر خدا اجازت دیتا ہے تو وہ اس کا امتحان ہے. ہم نہیں گھبرائیں، کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. قرآن کی آیت ہے. یہی لا الہ الا اللہ کی روح ہے. پوری دنیا مل جاوے آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. مگر ہمارا وہم، کیونکہ ہماری توحید کمزور ہے تو ہمارا وہم کیا ہے؟ نجس ہے. کہتی ہے آدمی مجھے نقصان دے دے گا تو اس سے پہلے کہ یہ مجھے نقصان دے میں اس کو نقصان دے دوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ سارے جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، آفیسوں میں. یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا تو انسان کو وہم کہتا ہے چلو میں اس کو نوکری سے نکال دوں. یہ میرے بیپار کو نقصان پہنچائے گا، چلو میں پہلے اس کا نقصان دے دوں. یہ سارے گناہ جو انسان، سوشل کرائمز ہوتے ہیں اور گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سن ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قاتل کر دیتا ہے انسان وہم کی وجہ سے. یہ سچا واقعہ بتاؤں کہ کچھ علاقے ہوتے ادھر سنیک، سانپ بہت ہوتے ہیں. جو بچپن میں اسٹوری، سچی اسٹوری ہم پڑھتے تھے. تو ایک عورت نے ایک حیوان ہے جو سانپ کو مارتا ہے وہ پالا تھا گھر میں. اور جہاں بھی سانپ زیادہ ہوتے ہیں گاؤں میں یہ لوگ حیوان پالتے، سانپ کو آنے نہیں دیتے. اب عورت آئی گھر میں، اس کا چھوٹا بچہ چھوڑ کے گئی کام کرنے، بازار وغیرہ کچھ لے کر آئی تو دیکھا وہ سانپ کو مارنے والا حیوان، اس کا منہ خون سے بھرا ہوا. اب فوراً اس کے وہم نے کہا اس نے میرے بچے کو کھا لیا. ڈنڈا اٹھا کے اس بیچارے کو مار دیا. اور جب اندر گئی کمرے میں تو دیکھا اس کا بچہ صحیح سالم ہے، اس نے سانپ کو مارا تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ ہے وہم. ہم اپنے محسن کے دشمن ہو جاتے ہیں. محسن جو ہم پہ احسان کرتا ہے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا وہم پاک نہیں ہوتا ہے. بڑے بڑے گناہ ہم کر لیتے ہیں عزیزان گرامی. لہذا وہم کو پاک کرنا بہت ضروری ہے. اب وہم کیسے پاک ہوگا؟ ایک تو ہماری توحید مضبوط ہو جائے کہ دنیا ساری مل جائے، اکٹھی ہو جائے، ہم کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ خدا نہ چاہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور وہم کی وجہ سے لوگ بہت غلط گناہوں میں چلے جاتے ہیں، جادوؤں میں چلے جاتے ہیں جو حرام ہے. جادوگر 20-20 ہزار ڈالر ان سے لوٹ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے سامنے ہے قصہ. وہم کی وجہ سے ان کا وہم پاک نہیں ہوتا. جھوٹ بولتے ہیں، لڑاتے ہیں، کرتے ہیں، یہ سب کچھ جادو حرام ہے. ہم آئے تھے ایک مرتبہ تو مڈغاسکر میں بھی ایک بڑا جادوگر آیا ہوا. حرام ہے جادو. کسی نے ہم سے پوچھا مولا ایک جادوگر ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں، ہمارا مال چوری ہو گیا. اس نے بتایا ہم کو مال مل گیا. اب دوبارہ اس کے پاس جائیں، امام نے کہا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے.
تو بولا اس نے سچ بتایا، ہمیں چوری کا مال مل گیا۔ امام نے کہا ہاں سچ بتائے گا۔ اس کے بعد جن ہے، ایک مرتبہ وہ جن شیطان سچ بتائے گا تاکہ آپ کا ٹرسٹ ہو جائے، یقین ہو جائے آپ کو، پھر وہ جھوٹ بولے گا کہ تیرے بھائی نے چوری کی ہے، تو بھائی کا دشمن ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ سب وہم کے ساتھ ہوتا ہے، وہم کے ذریعے سے انسان کو مار بھی سکتے ہیں۔ یہ جو جادوگروں کے لوگ پیچھے ہوتے ہیں، ان کا وہم نجس ہوتا ہے، بڑے فتنے کراتے ہیں۔ تو ایک انسان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان یہی ہے کہ انسان یقین رکھ لے مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کی ذات نہ چاہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اب یہ باطنی طہارت کے لیے کہ ہمارا خیال بھی پاک ہو جائے، پھر تو ہم ولی خدا بن جائیں گے، یعنی گناہ کا خیال بھی نہ آئے، انسان ولی خدا بن جائے گا، اور وہم بھی پاک ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد، ایک اہم حدیث فرماتے ہیں، فرماتے حب ذات، یعنی اپنے نفس کی محبت، اپنی ذات کی محبت، لو آف سیلف، ہر انسان کے اندر ہے لو آف سیلف، اپنی ذات سے محبت۔ ہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو آف سیلف، حب ذات کیا ہے؟ رأس کل خطیہ، جتنے گناہ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات سے محبت ہے، اور جب تک یہ محبت ہے یہ انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی اگر اس مسئلے کو آپ نے سمجھا آج تو ہزاروں گناہوں سے بچ جائیں گے، ہزاروں ٹینشن ختم ہو جائیں گے، پیس آف مائنڈ مل جائے گا۔ حب ذات، لو آف سیلف، اپنی ذات سے محبت ہر ایک انسان کو ہے، مگر حب ذات کون سی بری ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا جس کے اندر حب ذات ہے وہ ہزار گناہ کرے گا، اور جس کے اندر حب ذات ہے اس کا کوئی عبادت، کوئی عمل، عزاداری ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات، اللہ کے لیے نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے، جو کچھ کر رہا اپنی ذات کے لیے۔ لو آف سیلف کو جب تک ہم ختم نہ کریں تو ہمارے اندر خلوص پیدا نہیں ہوگا۔ اب لو آف سیلف کیا ہے؟ حب ذات کیا ہے؟ یعنی اپنی ذات سے محبت، یہ تو ایک حد تک، اپنی ذات کا ڈیفینس، دفاع اور حمایت اور سپورٹ، تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے چیز۔ وہ کیسے؟ میں مثال دوں، مثلا میں نے کوئی آیت غلط پڑھ دی، ظاہر کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، فرشتے تو نہیں ہم، کتنے بھی آیت اللہ ان سے بھی غلطی ہو جاتی، سب قطع لسانی کی غلطی ہوگی، آپ نے پکڑ لیا مولانا یہ آیت ایسے نہیں ہے، زیر زبر کی غلطی ہوگی۔ اب میں نے کہا یہ تو مولوی نہیں ہے، میں نے کہا آپ کو پتا ہے قرآن کی 7 کراتے ہیں، وہ بیچارہ گھبرا گیا، اس نے تو ایک ہی کر، یعنی قرآن 7 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، میں نے صحیح پڑھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ بیچارہ گھبرا کے چپ ہو گیا، لیکن میں نے جھوٹ بولا، گناہ کبیرہ کیا، کیوں؟ حب ذات تھی میرے اندر، میں اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ حرام، یہ حب ذات حرام ہے کہ میں اپنی مسٹیک کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہی کام شیطان نے کیا تھا۔ شیطان کے اندر بھی حب ذات تھی، شیطان نے 1000 سال عبادت کی، اس کی عبادت اگر ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے ہوتا تو کبھی وہ ملعون نہیں ہوتا۔ خدا عادل ہے، خدا اتنا مہربان ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کسی کے 1000 سال کی عبادت اللہ برباد کرے گا، امپاسبل۔ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، سنے خدا کتنا رحمان رحیم ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا میری امت میں سب سے برا آدمی کون ہے؟
اللہ نے کہ جو صبح سب سے پہلے نظر آئے وہ سب سے برا ہے. آدمی دیکھا ایک آدمی جا رہا تھا, اس کے کاندھے پہ ایک بچہ تھا. اچھا یہ آدمی بہت برا ہے میری امت میں. پھر اللہ سے پوچھا میرے اللہ میری امت میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ کہا جو شام کو پہلے نظر آ جائے وہ سب سے اچھا آدمی ہے. حضرت موسیٰ باہر آ گئے سڑک میں, دیکھا شام کو کون آتا, دیکھا وہی آدمی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہ کے کرم کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے, وہ اتنا مہربان ہے. ہاں وہی آدمی کا یہ سب سے اچھا آدمی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ صبح کو تو آپ نے کہا تھا یہ سب سے برا آدمی ہے, شام کو یہ سب سے اچھا کیسے بن گئے؟ دیکھو اللہ کا کمال, اللہ کا کرم. کہا موسیٰ یہ جب بچے کو لے کے جا رہا تھا, اس کے بچے نے پوچھا بابا دنیا میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ کہا یہ جنگل بڑا ہے. کہا بابا اس جنگل سے بھی کوئی بڑا ہے؟ کہا جنگل سے بڑا پہاڑ ہے. کہا بابا کوئی پہاڑ سے بھی بڑا ہے؟ کہا پہاڑ سے بڑا آسمان ہے. کہ بابا آسمان سے بھی کوئی بڑا ہے؟ کہا وہ میرے گناہ ہے. اللہ اکبر. اور گناہوں پہ رویا, توبہ کی کہ آسمان سے بڑے میرے گناہ ہیں. بیٹے دعا کر اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. ایک دن میں جب توبہ کرتا ہے, صبح کو سب سے برا تھا, شام کو سب سے اچھا ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. جو اللہ اتنا مہربان ہو, وہ شیطان کے 1000 سال کی عبادت کیوں برباد کرے؟ شیطان کی عبادت اللہ کے لیے نہیں تھی, اپنی ذات کے لیے تھی. حب ذات سمجھیں. جب تک حب ذات ہم ختم نہ کریں, چاہے 100 سال تک نماز پڑھتے رہیں, عزاداری کرتے رہیں, روزے رکھتے رہیں, حج کرتے رہیں, مگر وہ عبادت ہمارے نفس کے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں, مولا حسین کے لیے نہیں. حب ذات نکالنا واجب ہے. حب ذات نکالیں, لو آف سیلف نکالیں. اب آئیے شیطان کیا تھا؟ اس کی 1000 سال عبادت کس کے لیے تھی؟ قرآن کہتا ہے کان من الجن, وہ فرشتہ نہیں تھا, جن تھا. اس نے بہت عبادت کی. اللہ نے اس کو پہلے آسمان میں بٹھا دیا. اب معمولی جن فرشتوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. نے کہا بڑی ترقی ہو گئی. اب دیکھ رہا ہے دوسرا آسمان ہے, تیسرا ہے, اور عبادت کرنے لگا, دوسرے آسمان میں پہنچ جاؤ. یہ اللہ کی محبت میں نہیں تھی, اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے تھی. اور اونچا مقام ملے, اسٹیٹس ملے, پاور ملے, اللہ نے دوسرے آسمان میں بٹھا دیا. پھر دیکھا تیسرا آسمان بھی, اور عبادت کرنے لگی. ایسے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا, مگر اس کی ساری عبادتیں کس کے لیے تھی؟ اپنی ذات کے لیے تھی. مجھے ترقی مل جائے, مجھے مقام مل جائے, اللہ کی محبت میں نہ تھی. اگر اللہ کی محبت میں 1000 سال سجدے کیے, تو جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو کبھی انکار نہ کرتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزو بہت اہم یہ مسئلہ ہے. آپ عزاداری کریں, چیک کریں, نماز پڑھیں, چیک کریں, حج پر جائیں, چیک کریں. اگر چیک نہیں کریں گے تو نقصان عظیم ہوگا کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ جو مجلس میں پڑھ رہا ہوں, اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا نفس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ کیسے پتا چلے؟ 2 منٹ میں پتا چل جائے گا. میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا نفس کے لیے پڑھ رہا ہوں یا آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. نیت یہی ہوگی, 3 نیت ہے. یا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, یا میں اپنے نفس کے لیے پڑھ رہا ہوں, یا آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو اب معصوم کیا فرماتے ہیں, علماء حدیث سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, واہ واہ کر رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ رو رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, مجلس بہت کامیاب ہو گئی. اب اگر کوئی دوسرا بھی مجلس ویسی ہی پڑھے کہ آپ کو ہدایت ملے, آپ گریہ کریں, آیا اس وقت مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یا کم؟
اگر مجھے کم خوشی ہو رہی ہے تو میری مجلس اللہ کے لیے نہیں اپنے نفس کے لیے ہے. جو فرمائی وہی کام تو دوسرا کر رہا ہے. اب جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں تو علماء اتنے زیادہ نہیں ہے، ذاکرین اتنے نہیں ہیں. پاکستان میں 48 گھنٹے کا جلسہ ہوتا ہے، پڑھنے والے ماشاءاللہ 100 کے قریب ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے مجلس پڑھنے دو، وہ مجھ اسی پہ جھگڑا ہوتا ہے اور اسی پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے ٹائم بہت کم ملا، میں پڑھوں. نوحے خان آپس میں لڑتے جی مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا. اگر کوئی دوسرا نوحہ پڑھ رہا ہے کیا مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. وہ بھی مولا حسین کا نوحہ پڑھ رہا ہے نا. نہیں، جب میں پڑھوں تو ٹھیک ہے، وہ اگر پڑھے تو پھر ٹھیک نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ نے دیکھا یہ حب ذات ہے. آیت اللہ ملکی تبریزی امام خمینی کے استاد ہیں، کہتے ہیں چیک کرو چیک کرو. علماء سے کہتے ہیں اگر آپ نے ایک مدرسہ بنایا، اب سامنے دوسرا ایک مولوی نے مدرسہ بنا دیا، اور وہیں پر دو مولویوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ میرے جتنے خمس دینے والے تو ادھر چلے گئے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ بت ہے. بت، ہاں یہ بت ہے. جب دو مولوی لڑ رہے ہیں، جب میرا مدرسہ تو یہ کیوں ہے ادھر آگے سے نہیں کھولا، کسی اور گھر میں جاتا کسی اور شہر میں جاتا. میرے جتنے ڈونیشن والے تھے سب ادھر چلے گئے. یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ بت ہے. کیوں یہ بت ہے؟ اس لیے کہ حب ذات ہے. جب تک حب ذات انسان کے اندر میں ہے، توجہ فرمائی آپ نے، چاہے مدرسہ بنائے، چاہے مسجد بنائے، چاہے ہسپتال بنائے، یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ اپنی شہرت کے لیے ہے، اپنے نفس کے لیے ہے. یہ بت بن جاتا ہے، اسی لیے نفرتیں ہوتی ہیں، اسی لیے جھگڑے ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہ کی رضا. امام خمینی نے بہت زبردست جملہ کہا ہے، کہا اس وقت اگر 1,24,000 انبیاء بھی آ جائیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو. ہم 4 مومنین میں اختلاف کیوں ہے؟ کہ حب ذات ہے. ہم پہلے خود کو چاہتے ہیں پھر خدا کو چاہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اسی لیے تو حکم فرمایا التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ. 1 گھنٹہ وچار کرو، سوچ وچار کرو، فکر کرو، 70 سال کی عبادت سے افضل. 1 گھنٹہ وچار کرو، سوچو، فکر کرو میرا عمل خالص اللہ کے لیے ہے یا نہیں. ایک چھوٹا عمل بھی اللہ کے لیے ہے، آپ کو نجات مل جائے گی، آپ کو جنت مل جائے گی، امام کی زیارت ہو جائے گی. لیکن اگر ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں مگر اپنے نفس کے لیے تو یہ کیا ہے؟ بت ہے. بت. ہاں اگر مدرسہ بھی بنا دے تو بت ہے. ہم بت پرستی کر رہے ہیں، ظاہر مسلمان ہیں، وہی غلطی کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اپنے پاکستان میں ماشاءاللہ شیعہ زیادہ ہیں. اب آپ کے یہاں تو 1 انجمن ہوگی مشکل سے. کراچی میں 120 انجمن ہیں ماتمی. ہاں اب ان میں لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے. ہاں وہ کیوں؟ کہ جی ہمیں نوحہ پڑھنے نہیں دیا گیا، یہ بڑی شبیداری میں ہمیں آنے نہیں دیا گیا. جنگ ہوتی ہے باقاعدہ، خنجر بھی چلتے ہیں. نوحے خان شیعہ خنجر بھی چلے ہیں، گالیاں بھی ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ انجمن بت ہو جاتی ہے. بت. میری انجمن یعنی اللہ چلا جاتا ہے، میرا مدرسہ، میری مسجد، یہ بت بننے نہ دو. امام خمینی نے پہلے تو ایران کا انقلاب آیا تو جمہوری اسلامی ایک پارٹی بنی، پھر امام نے دیکھا کہ یہ پارٹی لوگوں کے لیے بت بن گئی ہے. کہ یہ پارٹی میں نہیں، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے. اب یہ ہوتا ہے جو ہماری انجمن میں نہیں مرداد ہے، وہ منافق ہے، وہ کافر ہے. جو ہماری انجمن ہے وہ مومن ہے، اور اپنی انجمن کی سپورٹ کرنی ہے چاہے غلط ہو یا صحیح ہو. تو انہوں نے ختم کر دی، اسلامی جمہوری پارٹی ختم کر دی. کہا ورنہ یہ پارٹی بت بن جائے گی. تو عزیزو کسی انجمن میں کام کرو، کسی مسجد میں کام کرو، مگر مسجد یا انجمن کو بت نہ بناؤ، پھر ساری عبادت برباد.
شیطان اسی لیے برباد ہوا کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا. اور آج جو علماء میں اختلاف ہے اسی وجہ سے، نوحہ خانوں میں اختلاف ہے اسی وجہ سے کہ اللہ کے لیے اگر کرتے ہیں تو کوئی دوسرا آگے مجلس پڑھے. عجیب حدیث ہے، عجیب حدیث ہے. دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ جا کے کوئی مسجد دیکھیں، آپ نے ایک اینٹ نہیں لگائی، آپ نے $1 €1 نہیں دیا، لاکے جا کے دیکھیں اور آپ کا دل خوش ہو جائے. کتنا خوش ہو جائے؟ اتنا ہی خوش ہو جائے جو آپ خود مسجد بنانے میں جتنا آپ کا دل خوش ہوا ہے. تو خدا مفت میں اتنا ہی ثواب آپ کو دے دے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے مجلس نہیں پڑھی، کسی عالم کی مجلس سنی، مگر اتنی اچھی مجلس، مجھے اتنی خوشی ہوئی جتنا مجھے مجلس پڑھنے میں مزہ ملتا ہے. ماشاءاللہ کتنی اچھی مجلس تھی، اس مولانا کا ثواب مجھے مل جائے گا. آپ نے نوحہ نہیں پڑھا، کسی نوحہ خان کا اچھا نوحہ، بہت گریا ہوا کا کتنا اچھا نوحہ، نوحہ خان کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اتنا اللہ رحمان و رحیم ہے. صرف آپ دل کو پاک کر دیں، ذات کی محبت ختم کر دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ہے لو آف سیلف جو انسان کو شیطان بناتا ہے اور دوسرے مرحلے میں انسان کو منافق بناتا ہے. دیکھو منافق دو طرح کے، ایک تو آئے تھے پہلے جاسوس بن کے، ان کو تو ہدایت ملی نہیں، کافر ہو کے مر گئے. دوسرے جاسوس نہیں تھے، مسلمان تھے، مسلمان بنے، وہ بعد میں منافق ہوئے. منافق کیوں بنے؟ حب ذات کی وجہ سے، حب ذات کی، لو آف سیلف کی وجہ سے بنے. کیسے؟ قرآن میں واقعہ، دو مسلمان، دو نبی کے صحابی میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. رسول خدا کے پاس آئے فیصلہ کرنے، سب لوگ بیٹھے تھے. اس نے بات بتائی، رسول خدا نے فیصلہ کیا، تم صحیح ہو، یہ غلط. اب جس کو نبی پاک نے کہا تو غلط ہے، اس کے اندر حب ذات تھی. اگر حب ذات نہ ہوتی بولتا میں معافی مانگتا، میری غلطی ہے، میں صلح کرتا. اس نے کہا نہیں، اللہ کے رسول آپ نے عدالت نہیں کی. کھڑا ہو گیا. رسول خدا کی عدالت پہ شک کی، آپ اس کی پارٹی بازی کر رہے ہیں، اس کی طرفداری کر رہے ہیں. رسول خدا خاموش. قرآن نازل ہوا، جبریل نازل ہوئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ نے قسم کھائی، تیرے رب کی قسم، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے ہر فیصلے کو دل سے نہ مانے. یہ منافق ہو گئے. نبی پہ تہمت لگائی کہ آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں، آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں. یہ حب ذات کی وجہ سے. تو ہم ہمیشہ ڈرتے رہے. اگر آج امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، امام زمانہ آ جائے یہاں اور سب کے سامنے کہہ دے کہ آدمی تیری یہ غلطی ہے، مجھے فوراً جھک جانا چاہیے، مولا مجھے معاف کر. اگر میرے اندر ذرہ حب ذات ہوگی تو میں کیا کہوں گا، مولا نہیں میں صحیح ہوں آپ غلط، ختم، منافق ہو جاؤں گا. آج امام نہیں ہے، آج کون ہے؟ اب نائب امام ہے. آج علماء ہیں جنہوں نے پوری عمر قرآن و اہل بیت کے علم حاصل کرنے میں لگائی ہے. اگر وہ آپ کو کہہ دے، مرجع کہہ دے کہ آپ کی غلطی ہے، فوراً مان لے. اگر عالم کہہ دے فوراً مان لے، کیونکہ اسی میں آپ کا فائدہ ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. مگر شیطان ہمیں روکتا ہے، نفس روکتا ہے. ہم اگر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر کے آپ کو کینسر ہے، فوراً ڈر جائیں گے. یہ نہیں کہیں گے ڈاکٹر صاحب تمہارے کو کینسر ہے، میں تو ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کیا تو، لیکن جب عالم دین کہتا ہے بھائی آپ اس بیماری میں، نفس کے بیماری میں ہے، آپ کے اندر یہ چیز خرابی ہے، ہم پلٹ کے مولانا کو کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کے اندر خرابی ہے. یہ حکم ذات ہے. اب دیکھو جوان ہے ہمارے، خدا ان کے لیے دعا کرے، صحت دے. آرزو بھائی کہ ہارٹ میں تھوڑی تکلیف ہوگی، اب اسٹین ڈالنے کی ضرورت ہے. جوان ہے، سب مل کے دعا کرے خدا انہیں شفا کاملہ دے. 26 سال کا جوان، یہ کیا، یہ ہم لوگ کا کھانا پینا. لاسٹ ایئر بھی میں نے سیمینار کیا تھا، اسٹین ڈالنے کی ضرورت ہے، ان کا آپریشن ہونے والا، دعا کر. 26 سال کا جوان، ضرورت ہے اہل بیت کا علم حاصل کریں. طب معصومین میں ایسے ایسے نسخے، 100 سال بھی عمر ہو جائے آپ کا کبھی بلاکیج نہیں ہوگا.
اس علم سے فائدہ لیں. ہر علم اہل بیت کے پاس ہے. یعنی افسوس ہوتا ہے ہمارے پاس دوائیں ہیں, اہل بیت کے 200 نسخے ہیں, کبھی بھی بلاکج نہیں ہوگا. ایک دوا ہے بعض کنندے, حتی آنکھوں کی چھوٹی چھوٹی نسیں بھی کھل جاتی ہیں. اور میں نے شاید بتایا, ہم نے ایک مریض کو دیا, اس کا ہارٹ بند تھا, ڈاکٹروں نے کہا وہ ٹھیک وہ ہوگا, آپریشن ہوگا. آدھا گھنٹہ نہیں چل سکتا تھا, دل میں درد ہوتا. 4 دن وہ دوائی کھائی اہل بیت کی, بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کا وہ پورا دل کھل گیا. صرف یہ نہیں, 70 سال کا تھا, اس کے سر کے سب بال سفید تھے. اس کی بیٹی نے فون کیا کہ میرا بابا جوان ہو گیا, اب آدھے بال کالے ہو گئے. سلوات پڑھے محمد وآل محمد. اہل بیت کے نسخے معجزہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ دل کی بیماری سب سے دنیا میں جو کلر ہے وہ دل کی بیماری ہے. انشاءاللہ ہمارے امین بھائی سے بات ہو گئی ہے, غلام بھائی سے بات ہو گئی ہے کہ جو نیکسٹ سیٹرڈے ہے ہم سیمینار رکھیں گے ہارٹ کی بیماریاں اور اس کا نیچرل اور اہل بیت کا علاج. تقریباً 40 پریکاشن اور آپ کو علاج بتائیں گے تاکہ جوان بیچارے ان کو یہ بیماری ہوگی. افسوس, سب مل کے دعا کریں انشاءاللہ مجلس کے بعد بھی ہم یجیب پڑھیں کہ جتنے جوان ہیں خدا انہیں عمر طولانی عطا فرمائے, اس موذی بیماری سے نجات عطا فرمائے. تو انشاءاللہ سیٹرڈے کو جگہ بھی بتا دیں گے کہاں, غلام بھائی وغیرہ بتا دیں گے, آپ کو ای میل بھیج دیں گے. یہ ضروری ہے 2 گھنٹے بیٹھیں اور سنیں اہل بیت نے کیا کہا ہے تاکہ یہ بیماریاں گھروں سے نکل جائیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. دیکھا آپ نے, حب ذات کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, شیطان ہو جاتا ہے, منافق ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. عزیزو, ہمارا کام ہے کہ ہر دن ہم بہتر ہو جائیں. ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے, سب گنہگار ہیں. مجھ سے بھی غلطی ہوئی, آپ سے بھی ہوتی. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ملعون ملعون, 2 مرتبہ کہا, یعنی بہت اہم مسئلہ ہے. لعنت بھیجی امام نے. ملعون ہے وہ شخص, ملعون جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہو. مولا علی کہاں بلا رہے ہیں؟ ہر دن بہتر ہو جائے, ہمارا تقوی میں بہتر ہو جائے, نفس کی طہارت میں, تاکہ ایک دن امام کی خدمت میں پہنچ جائے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اگر ہم امر بالمعروف نہیں سنیں گے, اگر ہماری مسٹیکس ہم کو نہیں بتائی جائیں گی, تو آج کا دن کل سے بہتر کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب ہمیں علم ملے گا, پتہ چلیے مسٹیک ہے, تو آج کا دن کل سے بہتر ہوگا, اور فرمایا آنے والا دن اس سے بھی بہتر ہو. یعنی ہر دن ہمیں ترقی. اب دیکھیے, آپ کے بزرگوں کو جتنی دعائیں دیں وہ کم ہے. جو 200 سال پہلے آئے تھے انہوں نے بہت عظیم الشان کام کیا. میں نے کہا 120 سال پہلے آسٹریلیا میں پٹھان اور بلوچ مذہب کے پکے ہوتے ہیں, وہ گئے تھے 20,000 کے قریب, ایک بھی ان کا بچہ مسلمان نہیں ہے, سب کافر ہو گئے. آپ 200 سال یہاں آئے ہیں مائی وطنا اور زنزبار میں, الحمدللہ سب بچے متدین ہیں, نمازی ہیں, نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, کتنے علماء ہیں. یہ بزرگوں کا کام. وہ اگر تنہا آتے, وہاں آسٹریلیا جانے والوں نے کیا غلطی کی, عالم ساتھ لے کر نہیں گئے. جب عالم نہ ہو تو کون قرآن پڑھائے گا, کون مجلس پڑھے گا؟ یا آپ کے بزرگوں نے کتنی عقل مندی کی کہ علماء کو لے کر آئے. آج امام بارگاہ ہیں, آج یہ مسجدیں ہیں. آسٹریلیا میں ساری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, لاکھوں وہ بلوچ پٹھان کافر ہو چکے ہیں. لیکن کچھ غلطیاں ہوئی, ہم اصلاح کرتے جائیں. اگر 200 سال پہلے ہم تبلیغ کرتے تو آج مڈاگسکر آدھا مومن ہو چکا ہوتا. یہ مولانا معیز کے والد نے 20 سال پہلے شروع کیا, اب دیکھو 20,000 سے زیادہ لوگ ہو چکے. اور اسی طرح سے تنزانیہ, زنزبار میں بھی اگر 200 سال پہلے تبلیغ کرتے یہ ملک آدھے شیعہ ہو چکے ہوتے. سارا بزنس شیعوں کے ہاتھ میں تھا. مگر الحمدللہ یہ بلال ٹرسٹ قائم ہوا, آج ہزاروں لاکھوں شیعہ ہو چکے. دیکھیے, اگر انسان اپنی اصلاح نہ کرے, کہے بس میرے بزرگ جو تھے انہوں نے جو کیا صحیح کیا, نہیں, جو انہیں صحیح کیا صحیح کیا, جو صحیح نہیں کیا ہم اس کو اور بہتر بنائیں تاکہ اور ترقی ہو قوم کی. دیکھ ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں ہے, ہمیں یونیورسٹیاں بنانی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس تعلیم زیادہ ہونی چاہیے.
بہت ایک چیز سنیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبھی غلطی سے ہو جاتا ہے، نادانی سے ہو جاتا ہے گناہ، جان بوجھ کے کسی کو گناہ پسند نہیں ہے، کبھی غلط رسومات میں ہم گناہ کر دیتے ہیں۔ کیا سب سے بڑا گناہ ہے؟ قرآن میں آیت ہے مناع الخیر، وہ کیا ہے؟ خود تو نیکی کا کام نہیں کرتا ہے، کوئی دوسرا بھی نیکی کا کام کرے اسے بھی روکتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مثلا کسی نے کہا بھائی وہاں غریب ہے سوریا میں، کہیں میں یتیم خانہ کھولنا چاہتا ہوں، اب وہ خود تو نہیں دے رہا کہ نہیں نہیں وہاں فرانی لوگ ادھر نہیں کھولتا، یہ مناع الخیر ہے، یہ سب سے برا آدمی ہے، خود بھی نیکی نہیں کرتا، دوسرے کو کرنے نہیں دیتا، اس سے بڑا کوئی برا آدمی نہیں، منافق ہے۔ مثلا ڈنمارک میں مسجد مومنین نے بنانا چاہی، گورنمنٹ سے پرمیشن لی، پتہ ہے کون گئے مسجد کے خلاف؟ کوئی عیسائی نہیں گیا، یہودی نہیں گیا، کافر نہیں گیا، کمیونسٹ نہیں گیا، ایرانی منافق گئے جو بھاگے ہوئے، کہا مسجد سے تو بھاگ کر ہم یہاں آئے، یہاں بھی مسجد بن رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ منافق ایرانیوں نے درخواست دی کہ یہاں مسجد مت کھولیں، مسجد سے بھاگ کر ہم ایران سے آئے ہیں، یہاں مسجد کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ مناع الخیر ہے، منع کرنے والے نیک کی سب سے بری عادت۔ کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہی کام کرتے جو سب سے برا ہوتا۔ مثلا دیکھیے ایک زمانے میں امریکہ میں 30 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، میں جس انجمن میں جاتا تھا، دوست ہوتے تھے سارے، صدر سیکریٹری، میں نے کہا دیکھو آپ کے ملک میں علماء نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ امریکہ پابندی لگا دے آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، آپ ایک کاغذ دے دو ہوم آفس کو، ہمیں ایک عالم چاہیے جس کو گجراتی آنا چاہیے، اردو، انگلش، عربی، فارسی، وہ فوراً کہیں گے ہمارے پاس نہیں ہے، آپ بلائیں، ہم اس کو آتے ہی پرماننٹ ریزیڈنٹ، 3 سال میں پاسپورٹ، ایک کاغذ دینا تھا صرف، مگر نہیں دیا۔ دیکھو بھائی ایک خانوادہ شیعہ آپ کے ملک میں آ جاتا، آپ کے گھر سے $1 نہیں جاتا ہے، ایک کاغذ چاہیے، نہیں دیا۔ آج 200 امام بارگاہ عالم کے خالی ہیں، سوا خالی، عالم نہیں ہے۔ برٹش پاسپورٹ والے کو واپس کر دیا، کتنے؟ مولانا علی رضا کو، مولانا آف جی کو، بہت سارے، مولانا مشرف، سب کو واپس کر دیا۔ برٹش والا نہیں جا سکتا۔ 50 سال سے مولانا قلب عابد جا رہے تھے، ان کو پابندی کر دی۔ اب بتائیے کیا ان لوگوں کو کتنا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی جوان 200 امام بارگاہ خالی ہے، شرابی بن جائے، زانی بن جائے، گناہ کس کے سر پہ؟ اس صدر کے سر پہ، جس کو کہا بھی گیا ایک کاغذ دے دو، ایک عالم آئے گا، تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ اچھا کچھ لوگوں نے کیا عمل، ہماری بات پہ عمل کیا، عالم کا کاغذ مل گیا، عالم آ گیا، وہی نارتھ امریکہ میں اس عالم نے 3 مسجدیں بنائی ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ صرف آپ نے کاغذ دیا، اور جب میں نے پوچھا یہ ہے وہم جب نجس ہو، میں نے کہا کاغذ میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ کہ نہیں مولانا وہ جتنا خمس ہمارے پاس ہے پھر مولانا کے پاس چلا جائے، وہی حب ذات۔ اب جس نے کاغذ دیا ہے، جس شہر کی بات کر رہا ہوں، اس مولانا نے 3 مسجدیں بنائی ہیں، اور جنہوں نے کاغذ دیا انہوں نے اتنی بڑی مسجد بنائی کہ پورے نارتھ امریکہ میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وہم ہم کہتے ہیں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، مگر ہمارا عمل یہودیوں سے بدتر ہے۔ یہ کام کبھی یہودی نہیں کرتے، وہ اپنی قوم کی سپورٹ کرتے، علماء کو لاتے ہیں، اپنے لوگوں کو بزنس دیتے ہیں، قرض حسنہ بھی دیتے، ہمیں کاغذ نہیں دیتے۔ بتائیے، اور یہی کام الحمدللہ انگلینڈ میں اچھا ہوا، انگلینڈ میں ہر ایک نے کاغذ دیا، اس وقت 150 علماء انگلینڈ میں ہیں، 150 علماء، اتنے علماء تبلیغ پوری دنیا جو جا رہے ہیں، آسٹریلیا پتہ نہیں کہاں کا، سنگاپور سے بھی مجھے فون آیا، انگلینڈ سے عالم آ رہا، کینیڈا، جتنے دنیا میں علماء جا رہے، اتنے قوم سے نہیں جا رہے ہیں، انگلینڈ سے جا رہے ہیں، کہ انگلینڈ میں جتنے بھی امام بارگاہ تھے انہوں نے کاغذ دے دیا۔ ہمارے جیب سے کیا آتا ہے؟ ایک خانوادہ آ جائے گا، تبلیغ ہو جائے گی۔ اور یہ بھی سچی سٹوری بتا دوں،
کہ ایک شخص نے، میں نے کہا بھی کہ علماء کو بھر دو اپنے ملک میں، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ یہ نکاح پڑھائیں گے، استخارہ نکالیں گے، آپ کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ تو ایک شخص نے ایک عالم کو کہا نہیں، عالم کو نکلنا چاہیے، مگر عالم کو دوسرے نے کاغذ دے دیا، عالم کھیل گیا۔ دیکھو اگر سچا عالم ہے تو کبھی بغض دل میں نہیں رکھے گا، یاد رکھیں، اگر عالم دین حقیقی ہے کبھی مومن سے بغض نہیں رکھے، حتیٰ کہ مومن کے لیے بغض حرام۔ اب دیکھیے کرشمہ قدرت کا، جس شخص نے کہا تھا کہ یہ عالم کو کاغذ نہیں دو، دوسرے حسینی مدرسے نے دے دیا، اس کی بیٹی کی طلاق ہونے والی تھی اور اسی عالم نے اس کا گھر آباد کیا۔ سلام پڑھے محمد وآل محمد۔ جو عالم حقیقی ہے وہ ماں باپ کی طرح ہے۔ اگر عالم حقیقی ہے کبھی کمیونٹی کے خلاف نہیں بولے گا۔ عالم حقیقی کی شان ہے کہ یہ عوام بیٹوں کی طرح ہے، بیٹیوں کی طرح ہے۔ عالم کی یہ شرط ہے کہ اگر کسی میں خامی ہے تو کیا حکم ہے؟ عالم ڈاکٹر ہے، روحانی ڈاکٹر۔ اگر آپ کو کینسر کی بیماری ہو گئی، آپ اسپتال میں جائیں گے، ڈاکٹر کیا تماچا مار کے کیوں بیمار ہوا ہے؟ وہ علاج کرے گا۔ اگر روحانی بیماری ہے، یہ بچہ ہے ہمارا، یہ بچہ ہے ہمارا، اگر اس کے اندر روحانی بیماری ہے، غصہ ہے، غیبت ہے، تو حکم کیا ہے کہ مریض سے محبت کرو، مرض سے نفرت کرو۔ غلط پروپیگنڈا، غلط فہمیاں ہو جاتی۔ انچولی میں ہم نے مجلس پڑھنی تھی، یہ 20-30 سال 30 سال ہو گئے تقریباً، یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، بہت پروپیگنڈا تھا، اتنا شیعوں کا محلہ ہے، امامے سے کوئی وہاں مجلس نہیں پڑھ سکتا تھا، بتائیے اتنا غلط پروپیگنڈا۔ ہم نے مجلس رکھی رات کو 12 بجے، ہماری مجلس پہ فائرنگ کی گئی شیعوں نے کہ مجلس نہ ہو۔ ہم نے منبر پہ جا کے ان کے لیے دعائیں مانگی، یہ ہمارے بچے ہیں، گولی لگ سکتی تھی ہمیں، یہ ہمارے بچے ہیں، انہیں گمراہ کیا گیا، اللہ انہیں ہدایت دے۔ 2 سال کے بعد جس نے فائرنگ کی تھی وہ روتا ہوا ہمارے قدموں پہ آگے گرا۔ اب عالم کا یہ کام ہے نہ کہ کسی کے خلاف بولنا، غلطی ہو جاتی ہے۔ جب تک اب پوری امت کو، پوری انجمن کو ہم بیٹوں کی طرح، بیٹیوں کی طرح نہ سمجھیں تو ہم عالم نہیں ہیں۔ کہ سب لوگ فرشتے نہیں ہیں، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم کیمپ لگاتے ہیں، مثلا ہم کیمپ لگاتے ہیں 100 بچے، اس میں ہیرونی بچے بھی لے جاتے ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ کینیڈا امریکہ سے 100 بچے تھے، ایک بچے نے، وہ بالکل ہیرونی بچے تھے، مگر وہی بچے وہاں امام رضا کے حرم میں آ کے دعا کرتے، توبہ کرتے، اتنا اثر ہوتا۔ ایک بچے نے، میں نے درس کے لیے کہا کہ بھی درس میں آ جا، اس نے تھوڑی بدتمیزی کی میرے سے، لیکن الحمدللہ جب 1 مہینہ درس سنا، جب جانے لگا تو آگے معافی مانگی۔ میں نے کہا آپ میرے بیٹے کی طرح، ہمارا کام آپ کی تربیت کرنا ہے، عالم کا کام تربیت کرنا ہے۔ ہمارے استاد ہیں آیت اللہ مظاہری، مجتہد ہیں، مرجع ہیں، امام خمینی کے شاگرد ہیں، وہ جب ہمیں تبلیغ کرتے ہیں کہتے ہیں عالم کسے کہتے ہیں، ہمیں تبلیغ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی گاؤں میں تبلیغ کرنے جاؤ پہلے یہ سوچنا کہ لوگ تمہیں گالیاں دیں گے، لوگ تمہیں پتھر ماریں گے، کیونکہ نبیوں کو گالیاں ملی ہیں اور نبیوں کو پتھر مارے ہیں۔ اگر کوئی گالی نہ دے، پتھر نہ دے تو سجدے شکر کرے کہ یہ بڑے مومن لوگ ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تیار رہو، اگر کوئی گالی بھی دے کوئی نہیں بات، وہی ٹھیک ہو جائے گا۔ گالی والا کل آئے گا معافی مانگنے، گالی دینے دو، پتھر مارنے دو، یہ عالم کا کام ہے۔ جن لوگوں نے نبی کو پتھر مارے وہی مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اخلاق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ عزیزان گرامی۔ دیکھیں ایمان کیا ہے، یہ عالم کا کام ہے، مشکل کام ہے، انبیاء کا کام ہے، اجر بھی زیادہ۔ افضل ترین قوم، مولا علی سے پوچھا گیا کون ہے انبیاء اولیاء کے بعد، فرمایا العلماء۔ مشکل کام ہے، کیوں؟ فرمایا ایمان کی نشانی، مولا علی نے پوچھا ایمان کی نشانی کیا ہے، مولا علی نے بتایا بھی ایمان کی نشانی کیا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ سب انسان ایمانی تو کچھ بھی نہیں، بغیر ایمان کے چلیں گے۔ مولا علی فرماتے ایمان کی نشانی یہ ہے حق کی بات کہو چاہے تمہیں
तुम्हें नुकसान हो। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हक की बात करो, हक की बात कहो, चाहे तुम्हें नुकसान हो, बिजनेस में नुकसान हो, कहीं और नुकसान हो, मगर हक की बात छुपाओ नहीं। अजीज़ान गिरामी, लिहाजा इमाम इसलिए ज़ुहूर नहीं करते कि हमारे अंदर खुलूस नहीं है। बताइए, एक कागज हम नहीं दे सकते कि एक इसी मुल्क में हिंदू है, काफिर है, सब है, मगर एक आलिम आके न रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कैसे इमाम का ज़ुहूर होगा? इमाम का ज़ुहूर तब होगा जब हम सब मुबल्लिग बने। अगर हर मोमिन 20 मोमिनों को, 20 लोगों को मोमिन बनाए तो आज हम 8 बिलियन हो जाएंगे। तो मोमिनीन की हुकूमत होगी। हम तबलीग नहीं करते, अजीजों तबलीग करें, और यही तिब्बे मासूमीन के जरिए से हजारों को आप बना सकते हैं। हमने फ्री कोर्स रखा है, कोई भी 5 बीमारियां हैं, 4 बीमारियां हैं, एलिया यूनिवर्सिटी, नोट कर लें, अली के बाद ए लगा दें, eliauniversity.com, फ्री में ये कोर्स है, 6 महीने का फ्री। और अगर 1 साल का करें तो आपको जॉब भी मिलेगी, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, दवाएं भी आप ले सकते हैं। कोई भी 5 बीमारियां, 4 बीमारियों का फ्री इलाज है, फ्री कोर्स कराएंगे ऑनलाइन, और जो भी लैंग्वेज में, गुजराती में भी कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, उर्दू में भी कर देंगे, फ्रेंच में, फारसी में, सब में हो जाएगा, ताकि अहले बैत के इल्म से आप फायदा लें। कैंसर का इलाज है, हजारों लोग कैंसर के ठीक हो गए। केमोथेरेपी जवाब नहीं हो, मर जाता है 1-2 साल में बंदा। रेडियोलॉजी जवाब नहीं है। हार्ट की बीमारी, इसके जरिए से तबलीग कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर का मरीज पूरी दुनिया कहती तू मर जाएगा। अगर आप उसे कहें कि हमारे पास इमाम जाफर सादिक का नुस्खा है, हम तुझे देते हैं, अगर उसकी जिंदगी बच गई, वो जिंदगी भर आशिक इमाम रहेगा। इस तरीके से आप तबलीग कर सकते हैं। इसमें खुद बेनिफिट भी है, बिजनेस भी है, क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस है ये जो दवाई का, ट्रिलियंस का बिजनेस है। और आज हर्बल का जमाना आ रहा है, सब हर्बल है, नेचुरल है। लिहाजा तबलीग करें, तबलीग करें, ताकि मौला का जल्द ज़हूर हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयतुल्लाह खामनेई मरजा हैं, वली फकीह हैं, 11 तकरीरें की उन्होंने इस मौजू पर। नस्ल बढ़ाओ, नस्ल बढ़ाओ, औलाद बढ़ाओ। दुनिया में शियों की नस्ल कुशी की जा रही है, नस्ल कुशी की जा रही है। शाम में कितने हजार शियों को कत्ल किया गया, इराक में आप देखिए हर दिन बम फट रहा है, 100-200 हर दिन। मैंने हिसाब किया, महीने में 5000 शिया सिर्फ इराक में ज़बाह किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में शिया मारा जा रहा है, कराची में हर दिन 1-2 मोमिनीन शहीद हो रहे हैं, अफगानिस्तान में, लबनान में, पूरी दुनिया में, यमन में। रहबर कह रहे ये एक साजिश है कि हमारी नस्ल को काटा जा रहा है। लिहाजा जहां भी मोमिनीन है, नस्ल बढ़ाओ, मोमिनीन की तादाद बढ़ाओ, ताकि इमाम का जल्द ज़हूर हो। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए फरमाया कि कुल ला अस्सलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल क़ुरबा। इमाम ज़माना से मोहब्बत अपने शोहर से ज्यादा करो, बेटे से ज्यादा करो, माँ बाप से ज्यादा करो, कुर्बान करो हर चीज को, और इमाम के ज़हूर की तैयारी करो। आइए दुआ करेंगे। अभी आपने सुना, चंद आंसू गिरते हैं, जो सबसे बुरा है तौबा के जरिए से सबसे अच्छा बन जाता है। ये मौला हुसैन का सदका। जब भी आंसू गिरे, अपने गुनाहों की माफी मांगे, ताकि खुदा हमें इस लायक कर दे कि हम जिंदगी में इमाम ज़माना की ज़ियारत करें। आइए मिलके सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सब मिलके अल्लाह
یا کاشف کرب مکروبین، سب مل کے کہیں یا غیاث فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، کربلا کے میدان میں مولا حسین ایک فریاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں گے مولا حسین جب علی اکبر کی لاش گری کیا فریاد بنا، جب علی اکبر نے کہا بابا میں گھوڑے سے گر گیا، بابا ادرکنی، بابا میری مدد کے لیے۔ مولا حسین تھوڑا آگے بڑھے مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، حسین کو کچھ نظر نہیں آیا، فریاد کی ادونی یا بنی، او میرے لال علی اکبر تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، آواز دو آواز دو تاکہ تیری آواز کے سارے تیرا بابا تیری لاش پہ آئے۔ سب مل کے 3 مرتبہ کہ مظلوم حسین، مظلوم علی اکبر ہم شکل پیمبر، عاشور کے دن مولا حسین نے فرمایا علی اکبر اماں سے اجازت لے کر اور اس پھوپھی سے بھی اجازت لینا جس نے 18 سال تجھے پالا۔ حضرت علی اکبر خیمے میں آئے، اماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ، سنیں گے ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے سر اٹھا کر علی اکبر کو دیکھا، علی اکبر میرے لال کیا ابھی تک تو زندہ ہے؟ میں صبح سے دعائیں مانگ رہی ہوں کب میں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ کہ اماں بس میدان میں جانے کی دیر، اماں جلد میری شہادت کی خبر سنی، اماں خدا حافظ، اماں میرا آخری سلام۔ لیکن پالا کس نے تھا؟ بی بی زینب۔ بی بی زینب صحن میں بیٹھی تھی، اب بی بی زینب سے اجازت لینا ذرا مشکل تھا۔ علی اکبر نے کیا کیا؟ جیسے آئے بی بی زینب کے گود میں لیٹ گئے، بڑا پیار کرتی تھی۔ آئے بی بی زینب سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی، پیار کرنے لگی۔ علی اکبر نے سوال کیا، پھوپھی اماں ایک سوال ہے، بولو بیٹا کیا سوال ہے؟ پھوپھی اماں یہ سوال ہے، مرتبے میں آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ رتبے میں آپ افضل، آپ بہتر ہیں بی بی فاطمہ زہرا؟ بی بی زینب کہنے لگی علی اکبر کیسی باتیں کر، کجا فاطمہ کجا زینب، میں زہرا کی نوکرانی ہوں،
بس اتنا سننا تھا گود چھوڑ دی کہا پپی اماں اگر آپ زہرا کی نوکرانی ہے تو زہرا کے غریب بیٹے حسین پہ اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کر دے. سبحان اللہ. کس پیارے انداز سے اجازت مل گئی. عزیزوں خود فوج یزید کہتی ہے اللہ فوج یزید کہتی ہے جب علی اکبر خیمے میں گئے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا. کیا ہو رہا؟ کبھی ایک ماں کے گردن میں بائیں ڈالتی تھی علی اکبر تو ہم شکل پیغمبر رہے ہمیں زیارت کرنے دے پھر یہ چہرہ خاک میں مل جائے. پھر کبھی کوئی بہن آ جاتی تھی علی اصغر یہ اپنی طرف سے مل رہی ہوں اب علی صغرا کی طرف سے ملنے. بیویاں چھوڑ نہیں رہی تھی صبر ہو رہی. جب بہت دیر ہو گئی مولا حسین کی آواز آئی بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو مسافر کو جانے دو. جب مولا حسین نے یہ کہا دو قطاریں بن گئی کچھ بیویاں ادھر کھڑی ہو گئی کچھ بیویاں ادھر کھڑی ہو گئی. او جب بیویوں کے درمیان سے علی اکبر چلنے لگے ایک کونے سے میٹھی سی آواز آئی علی اکبر اس بیمار سے بھی تو مل کر جاؤ. سید سجاد کمر جھکائے ہوئے آئے بھائی نے بھائی کو سینے سے. ایسا منظر بنا جب دونوں بھائی رونے لگے. مجھے نہیں معلوم سجاد نے کیا باتیں شاید کا ولی اکبر تم بھی مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو کوفہ شام مجھے تنہا جانا. ایسا منظر بنا حسین مولا بھی روتے ہوئے خیمے سے نکل گئے. اب علی اکبر میدان میں آئے کتنے ظالموں کو فنار کیا مگر چاروں طرف ظالموں نے گھیرے میں لے لیا. ایک ظالم نے سر پہ برچھی ماری اتنے زور سے برچھی ماری علی اکبر کا سر گھوڑے کے سر پہ آ کے لگا اور گھوڑا وہیں پریشان. اب اگر میں گھوڑے سے پوچھوں ذوالجنا تو کوئی معمولی گھوڑا نہیں تو حسین کا ذوالجنا. جب تجھے پتہ لگ گیا علی اکبر زخمی ہے تو علی اکبر کو دشمنوں سے بچا کے بابا کے پاس کیوں نہیں لایا. اگر گھوڑے کے پاس زبان ہو تو کہے گا اے ذاکر مولانا تم کربلا میں نہیں تھے. آئے علی اکبر کا سر میرے سر کے اوپر تھا. علی اکبر کے سر سے خون بہ رہا تھا وہ خون میرے آنکھوں میں گر رہا تھا مجھے دکھائی کب دے رہا تھا. وہ میرا دل تڑپ رہا تھا حسین کے لال کو بچا کر جاؤں مگر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. علی اکبر زمین پر آ گئے مولا حسین بھی آ گئے. مولا حسین نے علی اکبر کا سر گود میں لیا. اکبر اکبر کوئی تمنا علی اکبر پوری زندگی تیری گزر گئی مجھ سے کچھ نہیں مانگا جو مانگا پپی زینب سے مانگا آخر باپ کا دل آج کچھ مانگا
علی اکبر کہنے لگے بابا فقط ایک چیز مانگتا ہوں مجھے خیمے لے چلے میں اماں سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی میرے نام خیمے لے چلوں گا. حسین نے کیا کیا ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے دیا دوسرا ہاتھ علی اکبر کے پیروں کے نیچے دیا اور نجف کی طرف منہ کر کے کہا ہوگا یا علی مدد یا علی مدد. بوڑھا باپ ہے جوان کی لاش ہے مگر ہاتھ لرزے. حسین نے علی اکبر کی لاش لٹا دی دوبارہ لاش اٹھائی ہائے سینے تک لاش آئی مگر ہاتھ لرزے دوبارہ لاش زمین پہ لٹا دی. اب حسین نے کیا کہا فرمایا میری جان علی اکبر او میرے لال علی اکبر بوڑھے باپ پہ اتنی مہربانی کر دے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے سہارے تیری لاش لے چلوں. علی اکبر نے ایک ہاتھ تو بابا کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. حسین نے پوچھا علی اکبر دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹا دے. علی اکبر کہنے لگا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا. حسین کی آواز آئی علی اکبر ہاتھ ہٹاؤ میں صابر. حسین جب ہاتھ ہٹا او برچھی کا ٹوٹا پھل نظر آیا. حسین نے دوبارہ علی اکبر کو زمین پہ لٹایا ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا دوسرا ہاتھ برچھی کے پر میں ڈالا. آسمان کی طرف نگاہ بلند کی فرمایا دادا سب آگے دیکھے میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہیں میری اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں ہیں. یہ کہہ کر پرچھی کو کھینچا اکبر کی لاش تڑپی کربلا میں زلزلہ آیا. خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی ٹھہر جا تم اکیلے نہیں اٹھا سکو گے ٹھہرو میں بھی آتی. اب میری مائیں بہنیں سنیں جیسے زینب کی آواز سنی حسین علی اکبر کو بھول گئے. فرمایا زینب میری زندگی میں او خیمے سے باہر نہ نکلنا. میں نے تیرے پردے پہ علی اکبر کو